اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں, ہاتھوں کو لہرا کر زندگی بخش کلام کو خدا کے خادم پاسٹر امجد برکت صاحب کو دعوت دیں گے, آواز خرابی کریں گے, سب کچھ لکھ رکھیں گے. مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو آصف خداوند کی حضور میں سلام عرض کرتا ہوں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے اور اس سارے وقت کے لیے کہ خداوند ہمیں اپنے گھر میں لے کر آیا اور ہمیں نئی زندگی بخشی, ساری رات اپنی حفاظت میں رکھا, دن کی روشنی دکھائی, اور یہ اس کا خاص فضل ہے کہ ہم اس کی حمد و ستائش کر سکیں, اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کی زندہ آواز کو بھی اپنے دلوں میں لے سکیں. کلام مقدس میں آج ہم سیکھیں گے بیپتزم کے حوالہ سے, بیپتسمہ کے حوالہ سے, چونکہ آج آپ سب کو پتہ ہے کہ ایٹرنل لائف میں ان لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہے جو بیپٹائز ہونا چاہتے ہیں اور جو روح کی معموری کو اپنے اندر پیاس رکھتے ہیں کہ ہمیں روح کی معموری ملے اور ہم روح القدس سے معمور ہوں. آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ایٹرنل لائف چرچ کے لیے بھی زوردار تالیاں. کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے, بیپتزم کے حوالہ سے ہم سیکھیں گے اور دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 11 آیت سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. یہاں یوحنا استباغی جو کہ لوگوں کو بپتسمہ دیتا ہے اور خداوند کے لیے کام کر رہا ہے اور لوگوں کو بیپٹائز کرتا ہے اور خداوند کی راہوں کو سیدھا کرنے کے لیے خداوند نے اسے بھیجا ہے تاکہ وہ یسوع مسیح کو متعارف کروا سکے, انٹروڈکشن کروا سکے یسوع مسیح کا. وہ یہاں پر لوگوں کو بیپٹائز کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے, میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں, وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. خدا کے پاک نام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے کرتے ہیں. میرے عزیزو, یوحنا استباغی جس کا نام یوحنا استباغی ہے, استباغ کا مطلب ہوتا ہے رنگنا, کسی چیز کو رنگ دینا, یعنی ایسا شخص جو کسی چیز کو رنگتا ہے, جو کسی چیز کو کوئی رنگ دیتا ہے, اسے استباغ کا جو عربی کا ورڈ ہے استعمال کیا جاتا ہے. یوحنا استباغی جو ہے وہ لوگوں کو بیپٹائز کرتا ہے. اور میرے عزیزو, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی وزیر, کوئی مشیر ہمارے ملک پاکستان میں یا کسی اور کنٹری میں آتا ہے تو پروٹوکول آفیسر جو ہے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کر اس کی راہوں کو کیا کریں, سیدھا کریں. اگر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی راستے میں پرابلم ہے تو اس کو کیا کریں, اس کو ریموو کریں اور اس کو ختم کریں. یوحنا استباغی بھی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے آیا تاکہ اس کی راہوں کو سیدھا کرے اور لوگوں کو متعارف کروائے کہ یسوع مسیح جو میرے بعد آتا ہے, میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. میرے عزیزو, روح اور آگ سے بیپٹائز ہونا اور اپنے اندر جو ہے روح القدس کو لینا بہت بڑی تبدیلی ہے. جب آپ روح القدس کا بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ کی پرانی انسانیت جاتی رہتی ہے اور آپ نئی انسانیت کو کیا کرتے ہیں, پہن لیتے ہیں.
پرانی انسانیت جاتی رہتی ہے اور نئی انسانیت آپ کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ آپ ان گناہوں کو، ان چیزوں کو جو آپ روزمرہ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ غیر ایماندار ہوتے ہیں، جب آپ ایماندار نہیں ہوتے، جب آپ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، تو آپ کے اندر پرانی انسانیت ہوتی ہے، اور پرانی انسانیت جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں جو خدا کا کلام جو ہے منع کرتا ہے کہ ایسے کاموں سے پرہیز کریں، ایسے کاموں سے کنارہ کریں، لیکن آپ ان کاموں کو روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ پرانی انسانیت جو ہے، پرانی چیزیں جو ہیں وہ جاتی رہتی ہیں اور دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ سو بیپٹائز جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کی پرانی انسانیت جو ہے، پرانے کام جو ہیں وہ نئے کاموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچائی کے راستے کو اپنا لیتے ہیں، آپ چوری کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے باعث برکت بنتے ہیں جو گر چکے ہوتے ہیں، آپ انہیں اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بپتسمہ کون لے سکتا ہے، کون شخص اس کا حامل ہے، اور کون بیپٹائز کو لے سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں تو اعمال کی کتاب اس کا 8 باب اگر ہم دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 8 باب، یہاں ایک حبشی فوجا کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ حوالہ تھوڑا لمبا ہے، میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہاں ایک حبشی فوجا ہے جو ملکہ کا مشیر ہے، اور وہ یہاں آتا ہے کلام کی منادی کو سننے کے لیے، اور آپ میں سے بہت سارے ہیں جو خدا کے گھر میں آتے ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے، خدا کی منادی کو سننے کے لیے۔ جب خادمین آپ کو خدا کا کلام بیان کرتے ہیں تو آپ سنتے ہیں۔ یہاں ایک حبشی کھوجا ہے جو کہ سفر کے دوران جو ہے وہ عیسائی نبی کا صحیفہ جو ہے وہ پڑھتا ہے، اور وہ یہاں پڑھتا ہے۔ پھر خدا کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے، وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کے ملکہ تنگا کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانہ کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور عیسائی نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ بس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے عیسائی نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، فلپس جو ہے وہ اسے اس بڑے بھید کو جو کہ یسوع مسیح کے بارے میں وہ پڑھ رہا تھا،
वो समझ न सका कि ये भेद क्या है, क्यों कर यीशु मसीह इस दुनिया में मरा पैदा किए गए और हमारी गुनाहों की खातिर उसने जान दी। वो इस बड़े भेद को न समझ सका, तो उसने फिलिप्पस से कहा कि तू मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं इस भेद को जान सकूं। तो फिलिप्पस को खुदा के फरिश्ता ने ये हुक्म दिया कि वो उसकी क्या करे, रहनुमाई करे। खुदा ने उसको लायक किया। खुदा ने फिलिप्पस से कहा कि तू उस हबशी खोजा के पास जा और उसे बता कि इसका मतलब क्या है। तो उसने वो जो हवाला पढ़ा उसका मतलब जो है, फिलिप्पस ने जब उसे ज्ञान दिया, यहाँ खोजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के। फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसे नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। किसकी खुशखबरी दी? यीशु की खुशखबरी दी। यीशु की खुशखबरी क्या है? क्या यीशु की खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए? क्या यीशु की खुशखबरी ये है कि वो हमारे लिए आया? क्या यीशु की खुशखबरी ये है कि कलाम मुकद्दस जो है उसमें यीशु मसीह का जिक्र है? नहीं मेरे अजीज़ों, बल्कि खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह मुए और दफन किए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, ये है खुशखबरी। सो खुशखबरी को फिलिप्पस ने उस हबशी खोजा तक पहुंचाया और उसने उस बात को एक्सेप्ट किया, उस बात को माना। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब हम बैप्टाइज होते हैं तो हमें अपनी पुरानी इंसानियत को जो है वो दफन करना है। हम मसीह के साथ जो है उन गुनाहों को लेकर दफन होंगे। आज जितने भी बैप्टाइज होंगे, जितने भी बपतिस्मा लेंगे, वो इस बात को अपने अंदर लें कि हमने अपने गुनाहों को दफन करना है। 3 बातें हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में लेनी है। एक, आपने मसीह के साथ जैसे मसीह हुआ उस तरह आपने भी मुए जाना है। और मेरे अजीज़ों, जब आप गुनाहों से किनारा करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे कि मैं आज इन गुनाहों को तर्क करूंगा, तो आप बपतिस्मा के असल मकसद को हासिल कर सकेंगे। क्योंकि तौबा का मैसेज जो है वो यूहन्ना इस्तबागी भी देता है कि बस तौबा करो। जब तक आपकी ज़िंदगी में तौबा नहीं होगी, आप अपने गुनाहों से किनारा नहीं करेंगे, बैप्टाइज लेने का कोई खास मकसद नहीं। क्योंकि आपने जस्ट रस्मी तौर पर बपतिस्मे को रिसीव किया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि उस खुशखबरी को अपने अंदर लीजिए जो बताता है कि मसीह मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज जब आप बैप्टाइज होंगे, पानी के अंदर जाएंगे, एक नया रंग लेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि बैप्टाइज का मतलब है अपने आप को रंगना। जब आप मसीह के लहू से रंग जाएंगे, मसीह का लहू जब आपके अंदर होगा, आप मसीह को पहन लेंगे, तो आपके बदन से पुराना लिबास जो है वो जाता रहेगा और आप नए लिबास को अपने अंदर ले लेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब आप बैप्टाइज हों तो उसके बाद आपने जो काम करना है, जो आपने अंदर अपनी चीज़ों को रखना है, आपने मसीही ज़िंदगी गुजारनी है। ये नहीं कि रस्मी तौर पर बैप्टाइज हो गए लेकिन बाद में फिर वही पुरानी इंसानियत। एक दिन के लिए आपने कहा कि मैं आज बैप्टाइज हूँ, आज मैंने ये काम नहीं करना जो मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में करता रहा हूँ। पहले मैं झूठ बोलता आया हूँ, मैं गलत काम करता रहा हूँ जो कलाम के मुनाफी है, तो अब मैं जो है वो कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। सो मेरे अजीज़ों, बैप्टाइज होने से आपने यीशु मसीह के रंग को अपने अंदर रंग लेना है। आमीन। जब आप यीशु मसीह का रंग ले लेंगे तो आप चलते फिरते लोगों के लिए बाइस बरकत होंगे। आप चलते फिरते खुदा का कलाम हो, आपके अंदर खुदा का कलाम निकलेगा, आप रूह कुद्दस से ममूर हो जाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से जब बैप्टाइज हुए तो आसमान क्या है, खुल गया और खुदा का रूह जो है वो कबूतर की माने नाजिल हुआ।
آج آپ بھی روح القدس سے معمور ہونا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ روح القدس آج آسمان سے میرے لیے نازل ہو. آج خدا کا روح مجھ سے بھی بات کرے. آج خدا کا روح القدس میرے اندر بھی وہی کام کرے جیسا یسوع مسیح کے اندر کیا تھا, یسوع مسیح کے اوپر کیا تھا, اور آسمان کھل گیا اور کبوتر کی مانند روح القدس یسوع مسیح پر نازل ہوا. سو میرے عزیزوں, آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جب بیپتائز ہونا ہے, کیا آپ نے پرانی انسانیت کو لے کر چلنا ہے کہ نئی انسانیت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیپتائز ہوتے ہیں, بپتسمہ لیتے ہیں, لیکن وہ اصل اس مقصد کو جان نہیں پاتے. وہ جس رسمی طور پر اس کو لے لیتے ہیں. بہت سی مشنز نے, بہت سے ایسے مشنریز ہیں جنہوں نے اسے مشکل ترین بنایا ہوا ہے. وہ بہت سخت تعلیم دیتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک بیپتائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں, وہ اس بات کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں ہو پاتے کہ کیا ہم بپتسمہ لینے کے لائق ہیں یا نہیں. میرے عزیزو, جو کوئی خدا کے کلام کی منادی کو ایکسیپٹ کرتا ہے, خدا کے کلام کو لیتا ہے, خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے, خدا کے لوگوں کی باتوں کو مانتا ہے, وہ بیپتائز ہو سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اندر سے تبدیلی لے کر آئیں. خدا سے کہیں کہ خدا مجھے بدل, مجھے اس قابل ٹھہرا کہ میں بیپتائز ہو سکوں, میں بپتسمہ کو حاصل کر سکوں جیسے تیرے اوپر خدا یسوع مسیح خدا کا روح نازل ہوا, ویسا ہی روح میں اپنے اوپر چاہتا ہوں. وہی روح القدس جس کا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا. اس دوسرے مددگار کو مانگنا شروع کیجیے. اس دوسرے مددگار کو آج مانگنا شروع کیجیے کہ جب آپ بیپتائز ہوں تو خدا کا روح القدس آپ کو بیپتائز کرے. آپ محض پانی میں ڈوبنے والے نہ بنیں کہ میں پانی میں غوطہ لوں گا اور بیپتائز ہو جاؤں گا. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا خدا کا روح میرے اندر کام کرے گا, کیا میں روح القدس کو ایکسیپٹ کروں گا. تیاری کیجیے اپنے اندر تاکہ خدا کا روح آپ کے ساتھ بات کرے, آپ کے ساتھ کلام کرے, آپ کے اندر کام کرے. جب روح القدس آپ کے اندر ہوگا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, تمام برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اور روح کی آگ جو ہے وہ آپ کو تمام دشمنوں سے بچا کر رکھے گی. آپ کے راستے کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہوں, کتنے ہی مشکل ترین کیوں نہ ہوں, جب روح القدس اور روح کی آگ آپ کے اندر ہوگی تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی, اور کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ روح کی تلوار لے کر ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آج کتنے بیپتائز ہونا چاہتے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے, کتنے بیپتائز ہونا چاہتے ہیں. خدا ان کا شکر کرتے ہیں, بہت سارے یہاں موجود ہیں. سو خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سب کے لیے ایک لمحہ کے لیے دعا کروں. جتنے یہاں موجود ہیں اپنے آپ کو تیار کیجیے گا, روح کی آگ کو اپنے لیے مانگیے گا کہ وہی روح خداوند میں مانگتا ہوں جس کا تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سب خادمین بھی جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں جو بیپتائز ہونا چاہتے ہیں. ان کی طرف ہاتھ بڑھائیے تاکہ یہ پورے طور پر آج روح القدس کو لیں, روح کی آگ کو لیں, اور جب یہ بیپتائز ہوں تو ایک نئی زندگی کا, ایک نئے سفر کا آغاز کر سکیں, اور خداوند ان کو تمام راستوں میں محفوظ رکھے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس پاک خدا, ہم تمام خادمین متفق ہو کر ان لوگوں پر تیرے پاک روح کو مانگتے ہیں. تیرے پاک روح کا مسا, تیرا زور, تیری قوت ان لوگوں پر چاہتے ہیں. ان کے دلوں کو تیار کر تاکہ یہ تیرے کلام کی منادی کو یسوع مسیح اندر لے سکیں, اور اس خوشخبری کو یسوع مسیح اپنے اندر لے سکیں جس میں یسوع مسیح تم ہوا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. آج یہ تجھ میں جیے یسوع مسیح,
یہ اپنے گناہوں کو دفن کریں یسوع مسیح. اور یسوع مسیح اسی طرح ان کے گھرانوں پر بھی تیری برکت چاہتے. یسوع مسیح تو ان کے ساتھ ہونا. جب یہ اپنی فیملیز میں بیپٹائز ہو کر جائیں تو تیرے چہرے کا نور ان پر چمکے اور تیرے پاک روح کی آگ ان کی مدد اور رہنمائی فرمائے. یسوع مسیح تو ان کے ساتھ ہونا. ان کو آج بڑی برکت دینا اور ان تمام خادمین کے بھی ہاتھوں کو برکت دینا. ان کو بھی بڑی برکت دینا. جب وہ بیپٹائز کریں تو روح القدس ان کے وسیلہ سے ان کو ٹچ کرے, ان کو چھوئے یسوع مسیح, یسوع کے نام میں. آمین.